السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ عربی سیکھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ استمرار اور جس کو استقامت کہتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ صرف عربی زبان کے لیے بلکہ کوئی بھی کام اگر آپ مستقل مزاجی سے نہیں کرتے ہیں تو اس کا خاطر خواہ آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ دل کو تسلی دے سکتے ہیں کہ میں نے یہ والا کام کر لیا ہے یا اتنا کر لیا ہے یا اس سے مجھے اتنا میں اس کو وقت دے رہا ہوں، لیکن جب تک اس میں استمرار نہیں ہوتا، استقامت نہیں ہوتی، کنٹینیوسلی آپ اس کو کام کو نہیں کرتے ہیں تو اس وقت تک اس کا فائدہ خاطر خواہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ قطع نظر اس بات کے کہ آپ کو فائدہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اس زبان سے آپ کو مناسبت بھی ہو جاتی ہے، کچھ چیزیں بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، مگر جو اصل فائدہ ہے وہ استقامت اور استمرار کے ساتھ ہی آتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان اسباق کو بڑی ترتیب کے ساتھ روزانہ چاہے ایک سبق یا 2 دن میں ایک سبق آپ اگر کور کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کافی حد تک عربی کے ساتھ مناسبت ہو جائے گی، اور جو اصل فوائد ہیں جس سے مراد ہماری قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے اور اس سے صرف رٹی رٹائی چیز تک نہیں رکھنا بلکہ اسے سمجھنا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی حاصل ہو جائے گا۔ تو آج کا جو سبق ہمارا ہے یہ سبق نمبر 113 ہے، الکتاب الاساسی، جو جامعہ ام القری مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نصاب ہے، اس کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، تو اس کا سبق نمبر 113 آج ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے الکلمات الجدیدہ یعنی جدید عربی الفاظ چند جو مخصوص ہوتے ہیں ان کو ہم نے آج کے سبق میں پڑھنا ہے۔ تو آئیے ذرا آج کے سبق کی طرف۔ یہ دیکھیے الکلمات الجدیدہ، الکلمات الجدیدہ کا مطلب ہوتا ہے جدید کلمات۔ تو سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ یتسلم ہے۔ تسلم یتسلم کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کرنا اور وصول کرنا، اور تسلیم کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے یہ۔ اور حوار کہتے ہیں دو شخصوں کا آپس میں مکالمہ یا ان کی بات چیت کو حوار کہا جاتا ہے۔ رئیس کسی بھی تنظیم یا کسی ملک یا کسی کے صدر کو رئیس کہا جاتا ہے۔ ہر شعبے کے اندر ایک صدر ہوتا ہے جو بنیادی شخص ہوتا ہے، اس کو رئیس کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک کا اگر کوئی صدر ہے تو اس کو ہم کہیں گے رئیس الدولہ۔ کبھی کسی سے آپ نے پوچھنا ہو کہ آپ کے ملک کا صدر کون ہے تو آپ کہیں گے من رئیس الدولہ، من رئیس الدولہ۔ رئیس کا مطلب ہوتا ہے صدر۔ تفضل، پچھلے سبق میں نے ذکر کر دیا تھا کہ بہت ساری جگہوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تفضل کا مطلب ہے لیجئے، تشریف فرمائیے، یہ ان سب معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ آپ تشریف رکھیے تو تب بھی کہیں گے تفضل، اور اگر آپ کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں اور تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تفضل۔ بٹھانا چاہتے ہیں تب بھی آپ کہیں گے تفضل، اور کوئی کسی کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ شروع ہو جائیں، مطلب سبق پڑھانا شروع کر دیں، تو آپ کہتے ہیں تفضل۔ تو یہ بہت عام اور عمومیت پر دلالت کرنے والا لفظ ہے۔ زمیلاً، زمیل کہتے ہیں دوست کو۔ عام طور پر ہمارے یہاں کتابوں کے اندر اس کا مطلب دوست پایا جاتا ہے، لیکن صدیق اور زمیل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ صدیق صداقت سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے عام دوستی ہوتی ہے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ زمیل ہے۔ زمیل کا مطلب ہوتا ہے کلاس فیلو، جو آپ کی کلاس، ہم کلاس جس کو ہم جماعت کہتے ہیں، اس کو زمیل کہا جاتا ہے۔ موظف کا مطلب ہوتا ہے ملازم، موظف ملازم کو کہتے ہیں۔ اور تسلم یا تسلم کا معنی ہے سپرد کرنا، وصول کرنا، یا اس معنی میں آتا ہے۔ الاصوات جمع ہے صوت کی، اور صوت جو ہے آواز کو کہا جاتا ہے، جس کو آپ ساؤنڈز کہتے ہیں، وہ الاصوات کہلاتا ہے۔ یدلو، دل یدلو کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا، کسی کو بتانا کہ یہ چیز اس طرف کو ہے، یہ اس وجہ سے۔ من فضلک، برائے مہربانی، یا ازراہ کرم، ہم عام طور پر لفظ بولتے ہیں من فضلک، ازراہ کرم۔ مثال کے طور پر ایک بندہ راستے پر کھڑا ہوا ہے تو آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں برائے مہربانی راستہ چھوڑ دیں، تو آپ کہیں گے من فضلک خل الطریق، من فضلک خل الطریق، آپ راستہ چھوڑ دیجئے۔ المواد، مواد مادے کو کہتے ہیں، کوئی بھی کسی چیز کا مادہ جو ہے۔ شیئن، شیئن کا معنی کوئی چیز یا شے جس کو ہم کہتے ہیں۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے شعبہ، اور المحادثہ کا مطلب ہوتا ہے بات چیت، آپس میں کلام، مکالمہ۔ الفقہ، یہ آپ کو پتہ ہے فقہ کو کہا جاتا ہے، فقہ۔ اور جلیس کہتے ہیں جو بیٹھنے والا ہو، ساتھ بیٹھنے والا ہو، ہم نشین کو جلیس کہتے ہیں۔ المذکرات، مذکرات کا معنی ڈائریاں یا ڈائری، جو چیز یاد دلاتی ہے آپ کو، جس میں آپ اپنا ٹائم ٹیبل یا چیزیں لکھتے ہیں، وہ مذکرہ ہوتی ہے، یہ اس کی جمع ہے۔ ہناکا کا مطلب ہوتا ہے وہاں پر، جیسے ہا ہونا، یہاں، ہونا یہاں، ہناکا وہاں پر،
اور ہنالکا اور اس سے زیادہ دور چلا جاتا ہے ہنالکا۔ تو اب آپ کو واضح ہو گیا کہ یہاں کہنے کے لیے ہا ہونا اور ہونا یہ دونوں لفظ یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں، ہونا کا وہاں پر اور ہنالکا دور اس سے بھی۔ السیرہ، سیرہ کا معنی ہوتا ہے سیرت، مسجل کا مطلب ہوتا ہے جو تسجیل کی ہوئی یعنی جو ریکارڈ کی ہوئی ہو اس کو مسجل کہتے ہیں۔ الحدیث کا مطلب ہوتا ہے حدیث معنی بات چیت، آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، النصوص، نصوص کوئی بھی چیز نص جو ہوتی ہے اس کو نصوص کہا جاتا ہے۔ التعبیر، تعبیر کا مطلب تعبیر ہوتا ہے۔ العقیدہ، عقیدہ کا مطلب عقیدہ ہوتا ہے، عام لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ شریط، شریط ٹیپ کو کہا جاتا ہے، ٹیپ کو۔ الزمان کا مطلب ہے زمانہ۔ طلبہ، طلبہ یطلب کا معنی ہے اس نے طلب کیا، اس نے مانگا، اس نے چاہا۔ النبویہ، السیرۃ النبویہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ المختبر، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ المختبر معنی ہوتا ہے امتحان لینے والا، اور اختبر یختبر کا معنی ہوتا ہے اختبرہ اس نے امتحان لیا، اور اختبرہ اگر مجہول پڑھیں گے تو تب جا کر یہ اس کا معنی ہوگا اس نے امتحان دیا۔ تو میں نے امتحان لیا اس کے لیے کہیں گے اختبرتو، اور میں نے امتحان دیا اس کا کہیں گے اختبرتو۔ تو اس کو بڑا ذہن میں رکھے، المختبر اگر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا امتحان لینے والا، جانچ پڑتال کرنے والا۔ کوئی آپ کے پاس آلہ ہے جس کے ذریعے سے چیزوں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے تو اس کو بھی المختبر کہتے ہیں۔ مستودع، مستودع کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سٹور، جس میں گھر کا بہت سارا سامان آپ اکٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں اور بوقت ضرورت وہاں سے آپ لے لیتے ہیں، اس کو مستودع کہتے ہیں۔ مرحباً کا معنی ہوتا ہے خوش آمدید۔ القواعد کا مطلب ہوتا ہے قواعد۔ المقررہ، مقررہ کا مطلب مقرر۔ شؤون کا مطلب معاملات، شؤون پیچھے پڑا تھا شؤون الطلاب۔ اس کے بعد آگے ضابط، ضرس، ضباط، ض تو یہ اس نے اس کی شکل بتائی ہے لکھنے کے لحاظ سے۔ التدریبات، تدریبات میں سب سے پہلی التدریب الاول کہتے پہلی تدریب یہ ہے، سب سے پہلا لفظ ہے اريد ان اتسلم الكتب، میں چاہتا ہوں کہ میں کتابیں وصول کروں۔ اريد ان اتسلم الكتب کہ میں کتابیں وصول کروں۔ ایک ہے اتسلم الکتب، میں کتابیں میں وصول کرتا ہوں۔ ایک ہے میں کتابیں وصول کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے اذهب الى البیت، میں گھر جاتا ہوں۔ ایک ہے اريد ان اذهب الى البیت کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ ایک ہے میں گھر جاتا ہوں، ایک ہے گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو جب جانا چاہتا ہوں گا تو اس کا لیے فارمولہ یہ ہوگا کہ آپ فعل لگائیں گے اريد اور اس کے بعد ان لگائیں گے اور پھر مضارع کو بولیں گے، اور پھر ان کی وجہ سے مضارع کے آخر میں زبر آ جائے گی پیش کی بجائے۔ تو اريد ان اتسلم الکتب کہ میں کتابیں وصول کرنا چاہتا ہوں۔ ذهب احمد لیقابل العمید، احمد گیا تاکہ وہ عمید یعنی پرنسپل سے ملاقات کرے، پرنسپل سے ملاقات کرے۔ اب پھر یہ دیکھیے اريد والا فارمولہ ہے، یہ بہت استعمال کریں۔ مثال کے طور پر چند جملے میں بناتا ہوں۔ اريد ان اکتب الدرس، میں سبق لکھنا چاہتا ہوں۔ اريد ان اشرب الماء، میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ اريد ان اذهب الى البیت، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اريد ان اقول لك شيئا، میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اريد ان اخبرك عن شيء، اريد ان اخبرك عن شيء کہ میں آپ کو کوئی چیز بتانا چاہتا ہوں۔ اريد ان اخبره عن شيء کہ میں اسے کوئی چیز بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ مختلف اريد یہ فارمولہ ہے، بہت اہم ہے، عام طور پر ہمیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو دیکھیے اريد ان التحق بالمعهد، اکثر ہمیں ضرورت پیش آئے گی جب ہم سعودی عرب کی کسی یونیورسٹی میں یا پاکستان کے جو مدارس میں اب عربی الحمدللہ شروع ہو چکی ہے تو وہاں پر آپ جا کر ان سے عربی میں گفتگو کریں۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ لما جئت هنا یا اخی، آپ کیوں یہاں پر آئے ہیں، تو آپ کہیں اريد ان التحق بالمعهد، میں معہد میں داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ آگے ہے تقدم بطلب لیدرس فی المعهد، تقدم بطلب اس نے درخواست پیش کی ہے تاکہ وہ معہد میں پڑھے۔ اريد ان اذهب للطبیب، اريد ان اذهب الى الطبیب ہونا چاہیے اس کو کہ میں طبیب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ حضر الى المستودع، وہ اسٹور کی طرف تاکہ وہ کتابیں وصول کرے۔ اريد ان اتسلم الکتب، پھر دوبارہ وہی عبارت آ گئی ہے میں کتابیں وصول کرنا چاہتا ہوں۔ دخل مختبر، مختبر اللغہ لیسمع الدرس، امتحان لینے والا جو داخل ہوا اس میں تاکہ وہ سبق سنے۔ ارجو ان احفظ القرآن،
میں امید کرتا ہوں کہ میں قرآن حفظ کر لوں گا. حضر من بلدہ لیلتحق بالمعہد، وہ اپنے ملک سے آیا ہے تاکہ وہ معہد میں داخلہ لے لے. التحق یلتحق کا معنی ہوتا ہے داخلہ لینا. ارجو ان تکتب لی طلبا، ارجو ان تکتب طلبا لی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے درخواست لکھیں. یہ بھی ہمیں اکثر ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ مجھے درخواست لکھ کر دے دیجیے. تو ارجو ان تکتب لی طلبا یا ارجو ان تکتب لی ان تکتب طلبا لی، یہ دونوں معنی اس کے ایک ہی ہیں کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یا امید کرتا ہوں کہ آپ میری درخواست لکھیں. ذهب احمد لیقابل العمید، یہ پہلے گزر چکا. ارجو ان التحق بالجامعہ، میں امید کرتا ہوں کہ میں یونیورسٹی میں داخلہ لے لوں. یتعلم العربیۃ، یہ قرآن یہ سیکھنا چاہتا ہے عربی کو. لیقرأ القرآن، تاکہ قرآن پڑھ سکے. اس کے بعد ہے ارید ان اتناول الطعام، یہ بھی عام طور پر استعمال ہوتا ہے کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں. تو ارسل طلبا لیدخل المعہد، اس نے درخواست لکھی تاکہ وہ معہد میں داخل ہو جائے یا معہد کے اندر اس کا داخلہ ہو جائے. تو یہ تقریباً اس اعتبار سے یہ والے بعض جملے تھے جو بڑے اہم تھے اور عام طور پر ہمیں ضرورت، اور خاص طور پر انہوں نے جو ارید ان والا فارمولہ ہے وہ انہوں نے اس سبق کے اندر سمجھایا ہے، جو کہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا ہے. اس کے بعد آگے جیم اور غین کا آپس میں فرق بتا رہے ہیں. عام طور پر جو ہمارے مصر کے لوگ ہوتے ہیں وہ جیم کو گاف کی طرح پڑھتے ہیں، اور اسی طرح بعض دفعہ غین کو بھی جو ہے جیم کی طرح پڑھ لیتے ہیں. تو وہ ان کی تصحیح کروا رہا ہے کہ ان کو اس طرح سے درست طریقے سے پڑھنا ہے آپ نے. تو اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ذکر کریں گے.